ہاں تو سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان، اتر پردیش، الہ آباد سے۔ تو سامعین، الحمدللہ آج ہم ثابت کریں گے کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ صحیح البخاری کی کم از کم 5 صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور جو صحیح بخاری اس کی جو حدیث نمبر 735، 736، 737، 738 اور 739، یعنی کہ ٹوٹل جو حدیثیں ہیں بخاری شریف کی وہ ہیں 5 حدیثیں، جن سے الحمدللہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے صحابہ اور ہمارے پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کو کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے صحابہ کی سنت ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک حدیث۔ اور یہ 5 حدیثیں آ جانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے اپنی مسلک پرستی کے لیے کہ نہیں ہم تو فلاں مسلک ہیں اس لیے نہیں کریں گے، ہم تو ڈھمک مسلک سے ہیں اس لیے رفع الیدین ہم نہیں کریں گے، تو اگر کوئی جان بوجھ کے نماز میں رفع الیدین کو چھوڑتا ہے تو اس کی نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں صحیح بخاری اور حدیث کا نمبر 735۔ حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود۔ سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے، اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 735۔ آئیے اب چلتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 736۔ حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود۔ سالم بن عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ نے رفع یدین کیا، آپ کے دونوں ہاتھ اس وقت مونڈھوں تک اٹھے، اور اسی طرح جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اس وقت بھی کرتے۔ اس وقت آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، البتہ سجدے میں آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 736۔ آئیے اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، اور حدیث کا نمبر ہے 737۔ حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا۔ عبداللہ طحان نے بیان کیا خالد حذا سے
انہوں نے ابو قلابہ سے کہ انہوں نے مالک بن حویرث صحابی کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرتے، پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی کرتے، اور انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 737۔ آئیے اب چلتے ہیں حدیث نمبر 738 پہ۔ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح کرتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے۔ سجدہ کرتے وقت یا سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 738۔ الحمدللہ۔ اب آئیے اب چلتے ہیں حدیث نمبر 739 پر۔ حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا۔ عبید اللہ عمری نے نافع سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں داخل ہوتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور ساتھ ہی رفع یدین کرتے، اس طرح جب وہ رکوع کرتے تب، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب قعدہ اولیٰ سے اٹھتے تب بھی رفع یدین کرتے۔ آپ نے اس فعل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 739۔ ہاں تو میرے بھائیوں، الحمدللہ صحیح بخاری کی جو الحمدللہ حدیثیں تھیں، میں نے 5 حدیثوں کے حوالے، عربی کا اس کا جو متن تھا اور اردو کا جو اس کا معنی تھا، ترجمہ تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں ہم تو دیوبندی ہیں، ہم تو بریلوی ہیں، ہم تو حنفی مقلد ہیں، ہمارے وہاں تو منسوخ ہو چکا ہے رفع الدین، ہمارے وہاں تو وہ رفع الدین کرتے ہیں جو اپنے بغلوں میں جو مورتیاں ہیں اور بت ہیں اور ان کو رکھ کے لاتے ہیں، اور ہمارے وہاں تو جو یہ عمل ہے رفع الدین، یہ گھوڑوں کی جو دمیں ہوتی ہیں والا عمل ہے، معاذ اللہ۔ تو اب ایسے لوگوں کو توبہ کر لینی چاہیے، اور آج ہی سے ابھی سے وہ جب بھی نماز پڑھیں تو الحمدللہ اپنی آخرت کے لیے نماز میں رفع الدین کرنا چالو کر دیں۔ اللہ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمارے امام نہیں کرتے تھے تو ہمارے مسلک نہیں کرتے تھے تو ہمارے عالم نے منع کیا تھا، یہ سب کچھ نہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اپنے عالموں کی ماننا ہے یا صحیح بخاری کی 5 صحیح حدیثیں جن کو دنیا کا کوئی بھی علامہ ضعیف نہیں کہہ سکتا، موضوع نہیں کہہ سکتا، جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ صحیح بخاری کی 5 صحیح حدیثیں نماز میں رفع الدین کرنے کی، اب اس کے باوجود کوئی نہ کرے تو پھر وہ یہ کہنا چھوڑ دے کہ ہم تو نبی کے جیسے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کے عاشق ہیں،
ہم تو نبیوں والا کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ سب میرے پہ دعوے کرنا چھوڑ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔